اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اجمعین اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم۔ آج قائم ٹی وی کے تخصص سے ہم حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جس پہ دور حاضر میں ہمیں لازمی ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ آج جو ہمارے دنیا کے اندر حالات و واقعات ہیں، مومنین کے اوپر مشکلات ہیں یا مسلمانوں میں مشکلات ہیں، تو آج ہر بندہ زد عام ہے زبان پہ کہ امام زمانہ کا ظہور ہونا چاہیے اور امام زمانہ کوئی ایسا نجات دہندہ آئے اس دنیا کے اندر جو سب کو انصاف کی فراہمی کر سکے، ظلم ختم ہو سکے۔ تو آج ہم اپنے امام زمانہ کے بارے میں بات کریں گے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملکی معروف ذاکرہ اہل بیت ذاکرہ منور زیدی صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے مولا کے بارے میں، ان کی جو زندگی ہے اور جو غیبت میں ہے ان کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکر۔ آج ہم بہت اہم ٹاپک پہ، جو کہ بہت ہی ضروری ہے کہ آج کل کے دور میں، اس پورا شوق دور کے اندر جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر ہمیں مولا امام زمانہ کے بارے میں اور ان کی معرفت کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں تاکہ ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہو۔ سبحان اللہ، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہم اپنے وقت کے امام کو جس نے نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا، اور اس وقت کے امام ہمارے، اور کیونکہ امام مبین بھی ہیں، اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کو اگر یبنہ زہرا کہہ کر پکارا جائے تو کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ امام مدد نہ کریں اس کی۔ یہ ضرور ہے کہ ہماری آنکھیں گناہ گار ہیں کہ ہم نہیں دیکھ پاتے، ہمارے کان گناہ گار ہیں کہ ہم ان کی آواز نہیں سن پاتے، ورنہ امام تو ہمارے ہر وقت قریب ہیں اور بہت قریب ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا 158 میں، اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بلکہ دیکھ کر ہی بتاؤں کیونکہ ہمارے بچوں تک پہنچے، کیونکہ رب العزت انتظار کر رہا ہے۔ ہم نہیں انتظار کر رہے اپنے امام کا، بلکہ ہمارا رب العزت انتظار کر رہا ہے۔ اور رب العزت نے سورہ انعام میں 158 آیت جو ہے اس میں امام کے بارے میں کہا، فرمایا کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ مکمل طور پہ سنانا چاہتی ہوں، اور اپنے ناظرین کو بھی، تاکہ ہمارے بچوں کو اس کی نالج ہو کہ یہی نہیں ہے کہ ہم خام انتظار کریں، بلکہ ہمارے تمام امت مسلمہ، بلکہ 3 قومیں ایسی ہیں اس وقت، یعنی ادیان میں سے 3 ادیان ایسے ہیں۔ اسلام یعنی مسلمان انتظار کر رہے ہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، اور عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے بیت المقدس جو ہے وہ اس وقت بہت امپورٹنس اس کی شروع سے ہی ہے، لیکن تینوں ادیان کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب جیسے کہ میرے رب العزت نے فرمایا، سورہ انعام کا میں ترجمہ 158 کا بیان کر رہی ہوں، اور اس کو میں اس لیے بیان کر رہی ہوں دیکھ کر کہ اس میں کوئی کمی اور کجی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، یا خود پروردگار آ جائے، یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اب اس کی ایک بات پر بہت غور کیجیے گا، آ جائیں گی یعنی اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے، 1443 سال پہلے یہ ہمارا قرآن پاک نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آ جائیں گی، اس کی بعض نشانی آ جائیں
تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی ہے تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو آپ کہہ دیجئے، یعنی رسول پاک سے کو حکم دے رہے پروردگار، کہہ دیجئے، جہاں کہہ دیجئے کا جملہ ہوتا ہے وہاں حکم ہوتا ہے، یعنی جیسے قل اللہ احد ہے، کہہ دو، اس طرح کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں، یعنی اس وقت کا انتظار میرا پاک پروردگار بھی کر رہا ہے اور کہ جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ تو رب العزت ارشاد فرمائے کہ جب ہماری نشانی آ جائیں گی، یعنی نشانی کیا ہے؟ جیسے کہ کعبہ نشانی ہے رب العزت کا، شاعر کہا جاتا ہے نا اس کو، تو اسی طرح جیسے خانہ کعبہ نشانی، جس طرح کہ قیامت نشانی، جس طرح کہ صفا مروہ نشانی، اسی طرح امام مبین نشانی، کل شیء احصینہ فی امام مبین، ہم نے گھیر دیا ہر شے کو امام مبین میں۔ اللہ تعالیٰ امام مبین میں ہر شے کو جب گھیر دیا، یعنی شے یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ امام مبین میں۔ اور میں ایک تصویر بھی اپنے سننے والوں کو بتاتی چلوں اور اپنا معجزہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ان تمام باتوں سے جو لوگ اس وقت پریشان حال ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم نے امام کو زیادہ سے زیادہ پکاریں اور امام سے استغاثہ کریں۔ امام کا استغاثہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جاء نصر اللہ الفتح، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ اچھا، ایک نماز تو وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں 100 مرتبہ سورہ الحمد میں پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں اور پھر دوسری رکعت میں، یعنی ہم 200 مرتبہ اپنے رب کو پکارے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاکستان میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے لیڈر جو عمران خان وہ بہت زیادہ پڑھتے بھی ہیں، تو لیکن یہ کہ ہم تو 200 مرتبہ پکارتے ہیں رب العزت کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد کیا ہے؟ اب مدد کے لیے ہم اس قرآن کی اسی سورہ پر آتے ہیں کہ پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ دعا مانگو کس طرح سے کہ پروردگار رب ادخلنی مدخلا، یعنی ہمیں اس طرح سے داخل کر اور پھر ہمیں اسی طرح سے ہمیں نکال، اور ہمارے لیے سلطان النصیر عطا فرما، یعنی کون سا سلطان نصیر؟ جو نصرت کرنے والا ہو، ایسے سلطان عطا فرما۔ اب یہ رسول پاک نے اپنے زمانے میں پڑھا اسی رب ادخلنی مدخلا کو، اور پھر اس کے بعد اب یہ مسلسل قرآن پاک میں آیت چلی آ رہی ہے، یعنی کہ اس کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ رسول پاک نے مولا علی کے لیے پڑھا سلطان النصیر عطا فرما، اور بستر رسول پر مولا علی نے سو کر دکھایا کہ سلطان النصیر کون ہے، میں ہوں۔ تو اسی طریقے سے یہ سلسلے چلتے رہے اور چلتے چلتے ہمارے امام تک پہنچے۔ اب ہم کیونکہ اس زمانے میں، ہم اس زمانے میں، ہماری جو نئی نسل ہے، اب ہمارے جو بچے باہر پڑھتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں، زیادہ تر بچوں کو، کچھ بچوں کو معلوم بھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے جو بچے باہر پڑھ رہے ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں، وہ اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ اگر ہمیں امام کی معرفت نہیں ہوگی تو رسول پاک نے فرمایا جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ ہمارے یہاں کی ماؤں کو بھی چاہیے، ہمارے یہاں کے فادرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو امام زمانے کی نالج دیں۔ اچھا، امام زمانہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو کہ قائم ہے، یعنی جس طرح قیامت قائم ہوگی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا عدل قائم ہوگا، اس عدل کو جو قائم کرے گا تو وہ قائم امام زمانہ علیہ السلام۔ اچھا، امام زمانہ کے بہت سارے القابات ہیں، بہت بے تحاشا القابات ہیں، لیکن ان میں سے اگر جب کبھی آپ کو کام نکلوانا ہو تو وہی والی بات ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، تو امام زمانہ کو یمنہ زہرا کر کے جب پکارا جاتا ہے تو امام زمانہ بہت جلدی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے اگر آپ کو پریشانی ہے کوئی، اگر آپ کی تسبیح پڑھیں گے یا ابن ظاہرہ کہہ کر، آپ کا کام بہت جلدی ہو جائے گا۔ اسی طرح کیونکہ صاحب الزمان جو ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو جب بھی کسی نے پکارا ہے تو دل سے جب بھی پکارا ہے تو امام اس کے سامنے بھی آئے ہیں، ملاقات بھی کی ہے، بشرط ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں،
ہمارے وعدے سچے ہوں. جیسے کہ ایک لڑکا تھا، میں ایک واقعہ بیان کرتی چلوں. تو اس واقعے کے بعد آپ بریک پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس واقعے نہیں، ہاں وہ تو وہ ایڈ کر لیں گے. اچھا، آپ اسے بولیں گے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں. میں جو واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں، یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ ایران میں ایک طالب علم تھا. تو جب وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا تو بہت غریب گھر کا تھا، بہت غریب گھر کا. تو اس کی ساری زندگی کی مطلب جو ماں باپ نے اپنی پونجی تھی وہ اس کی تعلیم پر لگا دیتی کہ بچہ ہمارا تعلیم یافتہ ہو جائے گا تو ہمارے دن پھر جائیں گے. بہت زیادہ غریب تھا. تو جو اس کی یونیورسٹی تھی وہ شہر میں تھی، تو وہاں اگر وہ کرائے پہ مکان لیتا تو بہت زیادہ کاسٹلی پڑتا اس کو. تو لہٰذا وہ اپنا جو ایسا ایریا تھا جہاں پر کم کرایہ تھا، اس نے جا کر تھوڑا کافی فاصلے پر ایک گھر کرائے پر لے لیا، وہاں رہنے لگا. اور روزانہ بس ایک ہی آتی تھی وہاں سے اور وہ یونیورسٹی آتا تھا. اس دن آخری پیپر تھا، آخری سال کا آخری پیپر، یعنی پوری زندگی کی اس کی محنت سمجھو اس آخری پیپر پر ڈپینڈ کر رہی تھی. آخری پیپر والے دن، کیونکہ اللہ جب ہدایت دیتا ہے کسی کو یا امام کسی پر نظر کرم کرتے ہیں تو ہدایت دیتے ہیں. وہ ہے نا سورہ کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو مشکل کیا پڑی اس کو کہ جب وہ یونیورسٹی پیپر دینے کے لیے آ رہا تھا تو بس راستے میں ایک ہی بس آتی تھی، وہ خراب ہو گئی. جب بس خراب ہو گئی تو یہ بڑا پریشان اور دعائیں مانگ رہا تھا کہ میری تو پوری زندگی کی محنت، پوری زندگی کی میری ماں باپ کی جمع پونجی جو مجھ پر لگی ہوئی ہے وہ سب برباد ہو جائے گی اگر میں اس پیپر کو نہیں دے سکا. تو اس نے دل سے، بڑا اچھا بچہ تھا، ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ بھی اسی کی سنتا ہے اور اہل بیت بھی اسی کی سنتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور نوازتے بھی. تو اس نے دل سے سر کو نیچے کیا اور کہا یہ ابن زہرا، میری مدد فرمائیے، میں اس وقت بالکل بے بس ہوں. بس کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، کوئی دور دور تک کوئی ٹھیک کرنے والا تھا، ڈرائیور سے جتنا ہو سک رہا تھا وہ کوشش کر رہا تھا مگر ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اس نے دیکھا کہ سب لوگ نیچے اترنے لگے، بس سے نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے تھے، یہ بھی بس سے نیچے اترا. اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے جو کہ بہت ہی خوبرو انسان ہے. قریب آئے اور بس والے سے کہا تم ہٹو، جو ڈرائیور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور اس کو بس ڈرائیور کو کہا کہ تم سٹارٹ کرو بس کو. تو وہ ڈرائیور اوپر چڑھا، اس نے بس سٹارٹ کی، بس سٹارٹ ہو گئی. لوگ سب واپس بس میں بیٹھنے لگے. یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا، جب یہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا بس میں تو اس کے برابر میں آ کر بیٹھے. اب کیونکہ اس نے دل میں کہا تھا، دل میں کیا کہا تھا اس نے؟ دل میں اس نے ایک وعدہ کیا اپنے امام کے ساتھ کہ مولا اگر آج آپ نے میرا یہ کام کر دیا اور میں وقت پر پہنچ گیا یونیورسٹی اور میں نے پیپر دے دیا، یہ بس ٹھیک ہو گئی، تو میں وقت پر نماز پڑھا کروں گا. کیا وعدہ کیا؟ وقت پر نماز پڑھوں گی. یعنی نماز کی کتنی بڑی اہمیت کہ امام نے برابر میں اس کے بیٹھ کر کہا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم نے ہمیں پکارا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم نے جو وعدہ کیا وہ یاد رکھنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا، وقت پر نماز پڑھنا. اور وقت پر نماز اتنی ضروری ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس لڑکے نے بھی کبھی ساری زندگی کبھی بھی کہیں بھی وہ سفر کرتا تھا وہ وقت پر نماز پڑھتا تھا. اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا زیادہ وقت پر کیوں نماز پڑھتے، تھوڑی 5 منٹ اگر لیٹ ہو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا. اور پھر اس نے یہ واقعہ بیان کیا اس طرح کہ یعنی آپ اگر وعدے کے پابند ہیں، اپنے ماں باپ کے سلسلے میں، اپنے علم کے سلسلے میں، اگر کبھی بھی آپ نے اپنے امام کو طلب کیا ہے
تو امام نے آپ کی مدد ضرور کی ہے، اور اب بھی امام مدد کریں گے. اور اب آپ اس وقت دیکھیں کہ پوری سازش عالم اسلام کی کس طریقے سے ہو رہی ہے. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے کہ کہ وقفے پہ جانا. ہم اب جیسے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ نماز بھی سبق جانتے ہوئے دیر سے پڑھنا اور یہ ساری چیزیں، لیکن امام کے بارے میں معلومات یا ان کی معرفت ہمارے لیے بالکل بھی معنی نہیں رکھتی. مطلب ہم کتنی دیر امام سے بات کر پاتے ہیں؟ مطلب میں اگر کہیں بیٹھا ہوں، اگر 1 منٹ بھی امام سے نکال دوں کہ اگر 1 منٹ بھی امام سے میں بات کروں تو امام اس کا جواب دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتے. تو اگر ہم اپنی پریکٹس یہ اس طریقے کی کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یعنی آنے والی نسلوں کو میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم اگر امام سے باتیں کریں، چاہے رات کو سوتے وقت کریں، آپ یہ دن میں کوئی ایسا ٹائم رکھ لیں جس میں آپ امام سے باتیں کریں، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ امام سے بالکل اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور اس سے آپ کو ایک ایکسرسائز بھی ہے. جیسے میں کئی دفعہ کئی بچوں کو یہ بات کہتا بھی ہوں کہ آپ بچوں کی اس طریقے سے ٹریننگ کریں کہ جب اذان شروع ہو، اذان زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ کی ہوتی ہے، 5 منٹ بھی میں باہر آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس اذان میں جب وہ اللہ اکبر کہے تو بچہ ڈیپ بریدنگ شروع کرے. ڈیپ بریدنگ آپ کے لیے بہت اچھی ہے. تو اگر آپ اذان کو سن رہے ہیں اور آپ اللہ اکبر کہا، اس نے آپ نے ایک سانس لیا، اور پھر جب دوسرا اللہ اکبر اس نے کہا تو آپ نے اس کو ایکسیل اور انہیل کیا، تو اس سے بچے کی پریکٹس ہوگی سانس کی بھی اس حساب سے اور ویسے بھی. آپ نے بہت ہی اچھی بات کی، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ نے اسی حساب سے بات کی. تو اگر ہمارے بچے واقعی اسی طریقے سے ڈیپ بریتھنگ کریں تو نہ صرف یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ بریتھنگ کے ذریعے اپنی ایج بھی بڑھا سکتے ہیں. ایک میں آپ وقفے پہ ہم جائیں گے، وقفے سے آنے کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ سے یہیں سے گفتگو سٹارٹ کریں گے. لیکن میں ایک وقفے پہ جانے سے پہلے 2 سوال جیسے بچوں کے ہونے چاہیے، جیسے بچوں کو نالج ہونی چاہیے. ایک سوال ہے جیسے کہ اگر ہم بچوں سے پوچھیں گے بھائی مولا کے بہت القابات ہیں اور ایک لقب ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہے، وہ کون سا لقب ہے؟ پہلا تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مولا کے بازو پہ کون سی آیت لکھی ہوئی ہے؟ یہ 2 سوال آپ لوگوں کو بچوں کو چاہیے کہ خود سے سرچ کریں اور اس کا جواب پھر قائم ٹی وی اور کینیڈا کو بھیجیں. پھر ہم قرآن اندازی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ انعام بھی آپ کو مل جائے. تو اب مختصر سے وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی خوش آمدید معزز سامعین. پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر ہے. کیونکہ مولا کا ذکر اتنا زیادہ ہم کریں تو وہ کم ہے، جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن ظاہر ہے ایک پروگرام کا وقت ہے، اس کے حساب سے چلنا ہے. میں نے جو آپ سے 2 سوالات جو بریک پہ جانے سے پہلے پوچھے تھے تو میں اس کے جوابات آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے. میں بچوں سے ضرور کہوں گا کہ اس کو ضرور سرچ کریں مولا کے بارے میں، بے شک 5 منٹ کے لیے اس کو نکالیں، ان کے بارے میں جانیں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور ان کے کیا کہیں گے یار ثواب میں بھی نہیں مولا سے قریب ہو جائے، نزدیک ہو جائے، قربت حاصل کریں. قربت کے علاوہ ایک لفظ ہے نا خاص، معرفت. ہاں ٹھیک ہے دوبارہ سے. تو اب جب آپ سرچ کریں گے مولا کے بارے میں جانیں گے تو آپ مولا کے قریب بھی ہوں گے اور آپ کی معرفت بھی بڑھے گی، کیونکہ مولا کو معرفت کی زیادہ ضرورت ہے. تو میں نے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ مولا کے جو القاب ہیں اس میں پہلا جو لقب قرآن میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بقیت اللہ. اور دوسرا سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ مولا کے بازو پہ کون سی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے؟ تو مولا کے بازو پہ سورہ بنی اسرائیل کی 81 آیت لکھی ہوئی ہے. اگر 81 آیت یعنی 8 اور 1 9، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں کہ اس کی کیلکولیشن کو، یہ 8 اور 1 9 81 آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا.
9 عدد اہل بیت کا ہے، یہ بھی بتا دو نا. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.